وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب۔ آج ہم سورۃ العنکبوت کی ابتدا کرتے ہیں۔ سورۃ العنکبوت 20ویں پارے کی آخری سورت ہے۔ اس سورت کو سورۃ العنکبوت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر اللہ نے مکڑی کی مثال بیان کی ہے کہ اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے کچا گھر، سب سے ہلکا گھر اگر ہے، سب سے کمزور گھر اگر ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کے ساتھ امیدیں باندھتے ہیں، اللہ کے علاوہ اوروں پر انہوں نے توکل کیا ہوا ہے کہ اگر قیامت قائم ہوئی اور اگر قیامت کے دن ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے، ہمارا محاسبہ بھی ہوا، تو ہم کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا تعلق قائم کر لیتے ہیں، ان کو ہم اس طرح نظر و نیاز دیتے ہیں کہ اگر اللہ ناراض بھی ہوئے قیامت کے دن تو وہ لوگ ہمیں قیامت کے دن فائدہ دے دیں گے۔ وہ لوگ ہمیں قیامت کے دن، اگر قیامت قائم ہوئی، ان کے نزدیک وہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم ہوئی تو یہ لوگ ہمیں قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچا لیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے علاوہ اور معبود بنا رکھے ہیں اور ان سے امیدیں باندھ رکھی ہیں، تو فرمایا کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے مکڑی کا گھر ہوتا ہے، اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود پکڑ رکھے ہیں، ان کی مثال ایسے جیسے مکڑی کی مثال اتخذت بیتا، جو گھر بناتی ہے۔ مکڑی کا گھر، مکڑی کا جالا سب سے کمزور گھر ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے لوگوں کو پتہ ہو، کاش کے لوگ جان لیں۔ اللہ کے علاوہ سہارے تلاش کرتے ہیں، وہ سہارا اس طرح کا ہے جس طرح مکڑی اپنے گھر کا سہارا تلاش کرتی ہے، اور اس کا گھر اس کو دشمنوں سے نہیں بچا سکتا۔ بالکل اسی طرح شرک کی مثال ہے۔ تو بہرحال چونکہ اس صورت میں یہ مکڑی اور مکڑی کے گھر کی بات ہوئی، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ العنکبوت ہے۔ تو شروع کرتے ہیں یہ سورۃ مبارکہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہے۔ حروف مقطعات ان حروف کو کہا جاتا ہے جن کو عام حروف کی طرح اکٹھا نہیں پڑھا جاتا، ملا کر نہیں پڑھا جاتا، بلکہ ان حروف کو کاٹ کاٹ کر الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات قطع سے ہے، قطع کا مطلب کاٹ کاٹ کر پڑھنا، تو یہ حروف کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ ان حروف کو علم
پڑھنے کی بجائے الف الگ لام الگ میم الگ پڑھا جاتا ہے، الف لام میم۔ اور یہ حروف قرآن کریم کی بہت ساری صورتوں کے شروع میں ہیں۔ ان حروف کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے۔ اللہ نے ان حروف کا معنی، ان کی تفسیر وہ وحی نہیں فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ان حروف کا معنی اللہ کو ہی علم ہے، اسی لیے عام طور پر یہ حروف پڑھ کر اللہ اعلم بمرادہ کہا جاتا ہے کہ اللہ ہی ان کی مراد جانتے ہیں، ان حروف سے کیا مراد ہے۔ اور یہ پہلے کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ یہ حروف قرآن کریم کو معجزہ ثابت کرنے کے لیے، قرآن کریم کے اعجاز کے لیے یہ حروف قرآن کریم میں اللہ نے جگہ جگہ صورتوں کے شروع میں بیان کیے ہیں۔ عرب لوگوں کو، قریش مکہ کو چیلنج ہے کہ جو تم عربی زبان بولتے ہو اسی عربی حروف تہجی میں سے کچھ حروف ہیں، تم بھی، عرب لوگ بھی اپنی شاعری کے اندر بعض دفعہ اس طرح کے کچھ حروف استعمال کرتے تھے، وہ ان حروف سے کوئی خاص معنی مراد لیتے تھے۔ تو عرب لوگوں کو چیلنج ہے کہ یہ حروف اسی حروف تہجی میں سے ہیں جو تم اپنی عربی میں استعمال کرتے ہو، تو اگر تم اتنے ہی زیادہ عربی دان ہو، اگر تم اتنے ہی عرب ہو کہ باقی قوموں کو تم عجم کہتے ہو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، تو پھر تم ان حروف کا معنی بتاؤ۔ تو گویا کہ یہ حروف مقطعات اتار کر عرب لوگوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہے یہ کوئی انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ اسی لیے ان حروف مقطعات کے بعد زیادہ تر اکثر قرآن کریم کا وحی کا تنزیل کا ذکر ہوتا ہے۔ تو فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ احسب الناس، کیا گمان کیا ہے لوگوں نے، ان یترکوا، یہ کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، ان یقولوا آمنا، یہ کہ وہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم ایمان لائے، وہم لا یفتنون، اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ جب منہ سے آمنا کہہ دیں گے، جب یہ کہہ دیں گے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے، اس سوال کے اندر انکار ہے۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کیا ہے؟ لوگوں کو ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے، لوگوں کا یہ گمان غلط ہے اگر لوگوں نے یہ گمان کیا ہے۔ یعنی جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ قرآن کریم اللہ کی سچی کلام ہے، دین اسلام اللہ کا سچا دین ہے، اس کا دل کرتا ہے کہ میں دین اسلام کو قبول کروں، تو جب وہ منہ سے آمنا کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے میں اس دین اسلام کا پیروکار ہوں، میں اس دین اسلام کو قبول کرتا ہوں، تو اس کا یہ آمنا کہنا یہ صرف زبان سے کہنے کے حد تک نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، آزمائش ہوگی ضرور، تاکہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، کس نے یہ کلمہ سچا کہا ہے اور کس نے یہ کلمہ جو ہے وہ سچا نہیں کہا، کس نے صرف زبان سے یہ کلمہ کہا ہے۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جنت نہیں بنائی، یہ دنیا کسی کے لیے بھی جنت نہیں بنتی۔ تو ایک مومن سمجھے کہ میں منہ سے آمنا کہہ دوں گا تو مجھے دنیا میں کوئی مشکل نہیں آئے گی، کوئی آزمائش نہیں آئے گی، یہ ایک فاسد خیال ہے، ایک غلط گمان ہے لوگوں کا، جو لوگ یہ گمان کرتے ہیں۔ یہ دنیا ابتلا کی ہے، یہ دنیا آزمائش کی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ فرماتے ہیں البتہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے اللہ تعالیٰ ضرور آزمائیں گے۔ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتے ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نواز کر آزماتے ہیں۔
کہ میرا بندہ میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ بعض لوگوں سے اللہ تعالیٰ لے کر آزماتے ہیں، اللہ تعالیٰ چھین کر آزماتے ہیں۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں شر کے ساتھ بھی خیر کے ساتھ بھی۔ شر کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، خیر کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، دونوں آزمائشیں۔ جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ انعامات دیتے ہیں، یہ انعامات دینا بھی آزمائش ہے۔ ہم صرف اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آئے ہم اس کو آزمائش سمجھتے ہیں، کوئی مصیبت آئے وہ بھی آزمائش ہے کہ میرا بندہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن جب ہم پر اللہ کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں، نعمتیں آتی ہیں، وہ بھی آزمائش، اس کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ ممکن ہے بڑی آزمائش ہو مصیبت سے، کیونکہ مصیبت کے اندر تو ایک انسان کو جب مشکل میں ہوتا ہے تو اسے رب یاد آ جاتا ہے، وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اپنے رب سے التجائے کرتا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ مصیبت ٹال دے، اس کا اللہ سے تعلق بن جاتا ہے۔ لیکن جب ایک بندہ جو ہے وہ اس پر اللہ کی طرف سے نعمتیں ہوتی ہیں، رحمتیں ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ وہ اس نعمتوں اور رحمتوں کے اندر سرکش ہو جاتا ہے، وہ غفلت میں پڑ جاتا ہے اس طرح کہ اسے رب یاد ہی نہیں آتا۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پر اللہ نے یہ بات ذکر کی ہے، کلا ان الانسان لیطغی اور رآہ استغنی، انسان سرکش ہو جاتا ہے جب وہ اپنے آپ کو غنی پاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ منہ موڑنا شروع کر دیتا ہے، وَنَأَى بِجَانِبِهِ، اپنے پہلو کے بل جھک جاتا ہے۔ یہ پہلو کے بل جھکنا یہ محاورہ ہے عربی زبان کا، تکبر مراد ہے اس سے۔ جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو پھر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کسی بھی شے کی، میں کسی کے بھی محتاج نہیں رہا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں اللہ کا بھی محتاج نہیں رہا۔ تو یہ نعمتیں یہ بھی آزمائش ہیں اور مصیبت یہ بھی آزمائش ہے، دونوں آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان میرا شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہم السلام میں سے سیدنا داود، سیدنا سلیمان علیہم السلام، ان کو بہت دنیا کی نعمتیں دیں، یہ اللہ کے نبی تھے۔ دنیا کی نعمتیں کسی کے پاس ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کو ہم میں سے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نحوست ہے اور یہ دنیا داری ہے اور یہ غلط چیز ہے، دنیا کی نعمتیں استعمال نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتوں کا استعمال غلط نہیں ہوتا، دنیا کی نعمتوں کا غلط استعمال، دنیا کی نعمتوں میں اسراف کرنا، دنیا کی نعمتوں کے اندر اپنے رب کو بھول جانا، دنیا کی نعمتیں ہوں انسان اللہ کے حق ادا نہ کرے، انسان غریبوں کو یاد نہ رکھے، یہ چیزیں قابل مذمت ہیں۔ ورنہ نعمتیں استعمال کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کریں، رب کی نعمتیں آپ پر نظر آنی چاہیے لوگوں کو، رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں۔ تو حضرت سلیمان، حضرت داود علیہ السلام پر اللہ کی بڑی نعمتیں تھیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں نعمتیں دی ہیں تم ان کو استعمال نہ کرو، اللہ نعمتیں دیتے ہی ہیں استعمال کرنے کے لیے، لیکن اللہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ جب نعمت ملی ہے تو شکر کرو۔ اللہ کا ان سے شکر کا تقاضا تھا اور انہوں نے شکر کیا اور انہوں نے شکر کے سارے تقاضے، زبانی، عملی شکر، عبادات، اور انہوں نے شکر کے سارے تقاضے پورے کیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، وہ نبی تھے، اللہ کے چنے ہوئے لوگ تھے، تو اللہ نے بڑی تعریف کی ہے قرآن کے اندر، بہت ہی تعریف کی ہے۔ تو بعض لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے نعمتوں کے ساتھ، نعمتوں کی فراوانی کے ساتھ، اور بعض لوگوں کی آزمائش ہوتی ہے نعمتیں چھیننے کے ساتھ۔ لیکن ہم جب نعمتیں چھینتی ہیں، جب مصیبت آتی ہے، ہم اسے صرف آزمائش سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان آیات کریمہ میں بتا رہے ہیں کہ لوگ یہ گمان نہ کریں کہ وہ منہ سے آمنا کہہ دیں گے پھر ان کی آزمائش نہیں ہوگی، لوگوں کو یہ گمان نہیں کرنا چاہیے، یہ ایک غلط گمان ہے لوگوں کا۔ زبان سے صرف آمنا کہہ دینا اور یہ سمجھنا کہ اب میں پکا مومن ہوں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جب ایک انسان منہ سے ایک دعویٰ کرتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ اس انسان کا یہ دعویٰ صحیح ہے یا غلط۔ ایک انسان منہ سے دعویٰ کرتا ہے میں اللہ پر ایمان لایا،
میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر ایمان لایا اور میں ہر حالت میں اللہ کی بات مانوں گا، قرآن و حدیث کی بات مانوں گا، ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے، اللہ کو آزمانے سے پہلے ہی پتہ ہے کہ یہ بندہ دعوے میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے، لیکن یہ تو اللہ کا علم ہے نا، اللہ تعالیٰ تو خالق کائنات ہے، اللہ کو تو اس بات کا بھی علم ہے جو ہو رہی ہے، اس کا بھی علم ہے جو ابھی نہیں ہوئی، جس نے ہونا ہے ابھی۔ اللہ کو یہ بھی علم، اگر ایک چیز ہو گئی ہے زمانہ ماضی میں اللہ کو اس کا بھی علم ہے، زمانہ حال میں ہو رہی ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، زمانہ مستقبل میں ایک چیز نے ہونا ہے اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اللہ کا تو ہر بات کا علم ہے۔ اگر اللہ چاہیں تو اللہ صرف اپنے علم کی بنا پر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں جزا یا سزا دے دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھیجتے ہی نا آزمائش کے لیے، اللہ ویسے ہی جنت جہنم میں ڈال دیتے اپنے علم کی بنا پر، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علم کی بنا پر جنت جہنم میں ڈال دیتے تو انسان اعتراض کرتے اللہ کے سامنے، انسان کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری آزمائش ہی نہیں کی، اگر آپ ہماری آزمائش کرتے ہم تو بڑا نیک ہوتے۔ قریش مکہ کہا کرتے تھے، قریش مکہ پر کتاب نہیں اتری شروع میں، عرب لوگوں پر بڑا لمبا عرصہ کتاب نہیں اتری، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر قریش مکہ پر کوئی کتاب نہیں اتری، کوئی نبی نہیں آیا۔ تو جب وہ دیکھتے کہ بنی اسرائیل پر کتابیں اتری ہیں، نبی آئے ہیں، تو وہ کہتے کہ اگر ہم پر بھی کتاب اترتی ہم بھی بڑے نیک ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتاب اتاری ان پر، اور اللہ نے کتاب اتار کر ان سے کہا کہ کتاب اترنے سے پہلے تم دعوے کیا کرتے تھے اگر ہم پر کتاب اترتی ہم بڑا نیک ہوتے، تو اب تم کتاب پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ او تقولوا لو ان انزل علینا الکتاب لکنا اہدی منہم، وہ کہا کرتے تھے اگر ہم پر کتاب اترتی ہم بنی اسرائیل سے زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں لو میں نے کتاب اتاری ہے، اب تم ان سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو کے دکھاؤ۔ تو انسان بعض دفعہ بہت سے دعوے کر لیتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو تو میں ایسا کروں گا۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس قسم کے دعوے کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس مال ہو تو میں تو اتنا خرچ کروں، فلاں لوگوں کے پاس مال ہے، عربوں کے پاس مال ہے، وہ لوگ اسراف کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں، وہ لوگ یہ کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس مال ہوتا تو ہم یہ کر دیتے۔ کئی لوگ باقاعدہ اللہ سے مانگتے بھی ہیں، کئی لوگ اللہ سے کہتے ہیں اے اللہ ہمیں مال دیں، اگر آپ ہمیں مال دیں گے تو ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کے مال مانگنے پر مال دیتے ہیں تو وہ سارے پھر اپنے وعدے بھول جاتے ہیں۔ اللہ نے سورہ توبہ کے اندر کچھ منافقین کا ذکر کیا ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ ان لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ سے وعدے کرتے تھے کہ اے اللہ اگر آپ نے ہمیں مال دیا تو ہم آپ کے راستے میں خرچ کریں گے، ہم بڑے نیک ہوں گے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنا فضل دیا بخلوا بِهِ، بخل شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پھر اللہ نے ان کے دل میں نفاق ڈال دیا۔ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَ، قیامت کے دن تک۔ تو بعض لوگ جو ہیں وہ دعوے کر لیتے ہیں، لیکن جب صورتحال پیش آئے، جب عملی صورت پیش آئے تو اس دعوے پر پورا نہیں اترتے۔ اللہ کو تو آزمائش سے پہلے بھی پتہ ہے میرے اس بندے نے آزمائش میں پورا اترنا کہ نہیں اترنا، لیکن اللہ چاہیں تو ہمیں آزمائش کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ جنت جہنم دے دیں۔ جن لوگوں کے بارے میں اللہ کو پتہ ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں، جو دعویٰ کر رہے ہیں، سچے ہیں اپنے دعویٰ میں، اللہ چاہتے تو اپنے علم سے ان لوگوں کو جنت میں بھیج دیتے، اور جن لوگوں کے بارے میں اللہ کو پتہ تھا کہ یہ اپنے دعوے میں سچے نہیں ہیں، دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، اچھی چیز کا دعویٰ ہر بندہ کرتا ہے، لیکن کچھ لوگ اس دعوے میں سچے ہوتے ہیں، کچھ دعوے میں سچے نہیں ہوتے۔ اللہ کو پتہ تھا جو لوگ اپنے دعوے میں سچے نہیں تھے، آزمائش سے پہلے ہی اللہ کو پتہ ہے، اللہ چاہتے تو ان کو سیدھا جہنم میں بھیج دیتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھیج دیتے تو ان لوگوں نے اعتراض کرنا تھا اللہ سے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہماری آزمائش ہی نہیں کی، اگر آپ ہماری آزمائش کرتے ہم آزمائش میں پورا اترتے۔ اللہ نے صرف ہمیں مطمئن کرنے کے لیے، انسانوں کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ نے یہ دنیا سجائی ہے۔ اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے کہ اللہ کو تو ہمیں پیدا کرنے سے پہلے اللہ نے تو لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے
کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے لکھ رکھا ہے، اور یہ نہ سمجھی جب اللہ نے لکھ رکھا ہے اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے لکھا ہے، اللہ کو اس بات کا علم ہے، اللہ نے ہمیں مجبور نہیں کیا، اللہ کو علم، اللہ نے ہمیں اختیار دیا، اور اللہ کو علم تھا کہ میں آزمائش کروں گا تو کون اپنے زبانی دعووں پر جو ہے وہ پیرا دے گا، اور کون جو ہے وہ اپنی باتوں میں سچا ہوگا اور کون اپنی باتوں میں سچا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دنیا اللہ نے سجائی ہے یہ صرف اللہ نے ہمارا عذر ختم کرنے کے لیے، کہ میں نے تمہیں اتنی لمبی زندگی دی تھی، تم نے وعدے کیے تھے، وعدہ الست ہر بندے نے کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے، ہر بندے نے اللہ کو گواہی دی ہوئی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ آپ ہمارے رب ہیں، لیکن اب اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ تعالیٰ آزمائش کرتے ہیں، اور اس آزمائش میں پھر انسان کی پرکھ ہوتی ہے کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے کون اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ تو بہرحال فرمایا کہ کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ منہ سے آمنا کہہ دیں گے پھر انہیں چھوڑ دیا جائے گا، کوئی آزمائش نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو منہ سے آمنا کہے گا اس کی آزمائش ہوگی، اور تھوڑی نہیں بہت زیادہ آزمائش ہوگی۔ جو جتنا بڑا دعویٰ کرے اس کی اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے، جو جتنا اللہ کے قریب ہو اس کی اتنی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوتی ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء سے جتنا قریب ہوتے ہیں ان کی آزمائش اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ انسان کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، جس کا دین، جو اپنے دین میں جتنا سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آزمائش سے چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ اگر اس دنیا میں کسی کو آزمائش سے چھٹکارا ملنا ہوتا تو اللہ کے انبیاء کو مل جاتا، اگر اس دنیا میں کسی کو آزمائش سے چھٹکارا ملنا ہوتا تو صحابہ کرام کو مل جاتا، اگر اس دنیا میں کسی کو آزمائش سے چھٹکارا ملنا ہوتا تو اللہ کے اولیاء کو، تابعین کو، ائمہ کرام کو مل جاتا۔ لیکن آپ دیکھیے کہ سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کی ہوئی، پھر صحابہ کرام کی ہوئی، جو نبی کے جتنا قریب ہے، جو دین میں جتنا زیادہ ہے اس کی آزمائش اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ دنیا جو ہے یہ آزمائش کا نام ہے، دنیا دارالابتلاء ہے۔ تو یہ جو ہم دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یہ آزمائش ہم پر کیوں آ رہی ہے اور یہ آزمائش ہم پر ہی آنی تھی، تو یہ اصل میں بڑا غلط قسم کا جملہ ہے۔ دنیا نام ہی آزمائش کا ہے اور دنیا میں آزمائش ہونی ہے، اور مومن کی آزمائش تو بہت زیادہ ہونی ہے، بلکہ کسی کی آزمائش ہو انسان کو اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن کسی کی آزمائش ہو تو انسان اپنے آپ کو مطمئن کر سکتا ہے کہ مجھ میں ایمان تھا تو اللہ نے میری آزمائش کی ہے۔ جس میں جتنا ایمان ہوگا اس کی اتنی آزمائش ہوگی۔ تو انسان اپنے آپ کو اس طرح کر کے مطمئن کر سکتا ہے، اور انسان جو ہے وہ صبر حوصلہ کر سکتا ہے کہ اللہ نے میری آزمائش کی ہے تو اللہ نے کسی وجہ سے میری آزمائش کی ہے۔ تو صرف آمنا کہہ دینا کافی نہیں ہے، ورنہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں، اللہ نے ذکر کیا ہے پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو منہ سے کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، اللہ فرماتے ہیں حالانکہ یہ مومن نہیں ہیں، بالکل جھوٹے ہیں اپنے دعوے میں، منہ سے آمنا باللہ بھی کہہ رہے ہیں، آمنا بالیوم الآخر بھی کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی مشکل آتی ہے نہ ایمان باللہ کا مظاہرہ کرتے ہیں نہ آخرت پر ایمان کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ دنیا کے فائدے کے لیے، چھوٹے سے فائدے کے لیے اپنی آخرت قربان کر دیتے ہیں، چھوٹے سے فائدے کے لیے آخرت کو بیچ دیتے ہیں۔ دعویٰ یہ ہے ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ کچھ لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ حرف کہتے ہیں کنارے کو، سورہ حج کی آیت نمبر 11 ہے۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کنارے پہ کھڑے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر کوئی خیر آتی ہے، دین میں آسانی رہتی ہے، بڑا مطمئن رہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، ہم مومن ہیں، ہم اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں،
ابھی دین میں آسانیاں ہوتی ہیں تو وہ یہی کہتے رہتے ہیں، یہی دعویٰ کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر انہیں کوئی آزمائش آتی ہے دین کے اندر، انقلب علی وجہہ، تو وہ پلٹ جاتے ہیں اپنے چہرے کے بل۔ آسان معاملہ ہوتا ہے تو دین پر عمل کرتے رہتے ہیں، کوئی مشکل معاملہ آتا ہے تو دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو دین پہ عمل نہیں کر سکتے، تو بڑا مشکل دین ہے۔ اب دعویٰ کیا ہے؟ ہم اللہ کی بات مانیں گے، ہم اللہ کے رسول کی بات مانیں گے، ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، آسان معاملہ ہے، کتاب و سنت کو مانتے جاتے ہیں، جب مشکل آتی ہے تو پھر کتاب و سنت پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں خسرت دنیا والآخرہ، ان کے دنیا بھی خسارے میں، ان کے آخرت بھی خسارے میں۔ ان کا آسانی کے وقت دین پر عمل کرنا یہ ان کو فائدہ نہیں دے گا، انہوں نے اصل میں دین پر عمل نہیں کیا۔ جب تک ان کو دین آسان لگتا رہا، اپنے خواہش کے مطابق لگتا رہا، آسان لگتا رہا، یہ عمل کرتے رہے۔ جب دین مشکل ہو گیا تو انہوں نے چھوڑ دیا، تو انہوں نے تو اللہ کی بات نہیں مانی، یہ تو آسانی کو دیکھتے رہے، یہ تو دیکھتے رہے جب تک دین ہمارے لیے آسان ہے، جب تک دین ہماری خواہش کے مطابق ہے تو ہم عمل کرتے رہیں گے۔ اصل تو بات یہ ہے کہ انسان یہ نہ دیکھے کہ کیا مشکل ہے کیا آسانی ہے، انسان یہ دیکھے کہ میرے رب کا کیا حکم ہے۔ وہ آسان ہے انسان نے اس کو بھی ماننا ہے، وہ اگر مشکل ہے انسان نے اس کو بھی ماننا ہے۔ ورنہ اگر ایک انسان بعض احکامات پہ عمل کر لے، بعض احکامات کو چھوڑ دے، تو یہ ایمان نہیں ہے، اللہ کو ایسا ایمان قبول نہیں ہے۔ آسان احکامات پہ انسان عمل کرے، مشکل احکامات انسان چھوڑ دے۔ اگر ایک انسان دین کے 90% احکامات پر عمل کرے وہ آسان ہے، اور 10% احکامات چھوڑ دے کہ وہ مشکل ہے، ایسا بندہ مومن نہیں ہے اللہ کی نظر میں۔ یہ یہودیوں کی صفت ہے جو پہلے پارے میں اللہ نے بیان کی ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور انسان جو ہے وہ جب تک آسانی آتی ہے دین میں انسان عمل کرتا رہتا ہے، مشکل آتی ہے تب انسان کی اصل آزمائش ہوتی ہے، مشکل میں انسان کی آزمائش ہوتی ہے اور انسان جو ہے پھر وہ ڈگمگاتا ہے۔ اصل میں آزمائش تو اس وقت ہونی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش انبیاء کی سب سے پہلے کی، صحابہ کرام کی جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام کی بڑی آزمائش ہوئی۔ جنگ احد کے موقع پر صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیے کہ یہ ہمیں آزمائش کیوں آئی ہے، بار بار سوال کرتے، ہمارا اتنا نقصان کیوں ہوا ہے جب ہم اللہ کے بندے ہیں، جب ہم اللہ کی بات مانتے ہیں، تو پھر ہم پہ آزمائش کیوں آئی؟ تو اللہ نے اس موقع پر قرآن کریم کی آیات اتاری، ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، سورہ آل عمران آیت نمبر 179۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ مومنوں کو ایک حال پہ باقی نہیں رکھیں گے، حتی یمیز الخبیث من الطیب، حتیٰ کہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر لیں۔ مومنوں میں بھی کچھ ناپاک ہوتے ہیں، کچھ پاک ہوتے ہیں، کچھ کھرے ہوتے ہیں، کچھ کھوٹے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کا دعویٰ صحیح نہیں ہوتا، کچھ لوگوں کا دعویٰ وقتی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کا دعویٰ صرف آسانی کی حد تک ہوتا ہے، ان کا دعویٰ مشکل کے حد تک نہیں ہوتا، صرف آسانی کی حد تک دین پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ نے تو مشکل حالات سے جانچنا ہے کہ ایک بندہ مشکل میں اپنے دین پر قائم رہتا ہے کہ نہیں رہتا۔ چلے میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا میں آزمائش ضرور ہونی ہے، آزمائش کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ ہم یہ جو بعض دفعہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش ہمیں کیوں آئی ہے، دنیا میں ہم ہی رہ گئے تھے آزمائش کے لیے، یہ بالکل ایک غلط تصور ہے۔ ایک مومن کا یہ تصور نہیں ہو سکتا۔ مومن تو اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، اچھی تقدیر ہو یا بری تقدیر، کوئی چیز ہمارے لیے آسان ہے یا کوئی چیز ہمارے لیے مشکل ہے، تو ایک مومن کا تو دونوں چیزوں پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ تو ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ صحابہ کرام کو جب کچھ آزمائشیں آئیں، بڑی کڑی آزمائشیں آئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آزمائشیں ہیں، کافر بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور بڑی آزمائشیں ہیں۔ تو جب حضرت خباب بن ارت ایک صحابی ہیں، جب بہت آزمائشیں ہوئیں تو وہ آپ کے پاس آ کے انہوں نے شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی، آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، اور آپ نے جو ہے وہ حضرت خباب بن ارت سے کہا
یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی. حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 64-56 ہے. حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی کہ جی بڑی آزمائشیں ہیں، کافر لوگ بڑا ہمیں تکلیفیں دیتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تو آپ نے ٹیک چھوڑ دی اور آپ فرمانے لگے، ہاں جی. تو وہ حضرت خباب بن ارت کہتے ہیں ہم نے آپ سے عرض کی، الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، اے نبی کہ آپ ہمارے لیے یہ دعا نہیں کرتے، آپ اللہ سے دعا کریں ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ آسانی کر دے، اللہ ہم پہ کوئی مدد اتارے. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد کان من قبلکم یؤخذ الرجل فیحفر له فی الارض، تم سے پہلے لوگ تھے، ایک آدمی کو پکڑ لیا جاتا، اس کو زمین کے اندر گاڑ دیا جاتا، زمین کے اندر گڑھا کھود کر اس کو گاڑ دیا جاتا. فیجاء بالمنشار فیوضع علی رأسہ فیجعل نصفین، ایک آرا لایا جاتا اور آرے سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے، درمیان سے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. ویمشط بامشاط الحدید، ایک آدمی کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کے گوشت کو نوچا جاتا، والعیاذ باللہ. ما دون لحمہ وعظمہ، اس کی ہڈیاں اور اس کا گوشت الگ ہو جاتا لوہے کی کنگھیوں سے. فما یصدہ ذلک عن دینہ، یہ چیز بھی اس کو اپنے دین پر عمل کرنے سے نہیں روکتی تھی. اتنی تکلیفیں بھی وہ برداشت کرتا اور وہ توحید اور وہ اسلام کو نہ چھوڑتا تھا. واللہ لیتمن ھذا الامر، اللہ کی قسم یہ معاملہ ضرور مکمل ہوگا، دین ضرور مکمل ہوگا، دین پھیلے گا. حتی یسیر الراکب من صنعاء الی حضرموت، حتیٰ کہ ایک سوار چلے گا صنعاء سے حضرموت تک، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا. ایک انسان کو اپنی بکریوں پر بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا. ایک وقت ایسا آئے گا، اتنا امن پھیل جائے گا کہ بکریوں کو بھیڑیے بھی تنگ نہیں کریں گے. وَلَٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ، لیکن تم جلدی مانگتے ہو، تم بڑے جلد باز ہو. تو صحابہ کرام جن کو شدید آزمائشیں آئیں، آپ نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی. آج تو ہمیں صحابہ کرام جیسی آزمائشیں نہیں ہیں، آج ہم بڑی جلدی ہمت ہار دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت اتاری، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 214 ہے. تمہارا خیال یہ کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ اللہ کے ہاں جنت بڑی قیمتی ہے، اللہ کے ہاں جنت کوئی ہلکی چیز نہیں ہے. ممکن ہم اس کو ہلکا سمجھیں کہ جنت ایسے ہی مل جائے گی، اللہ تو ایسے جنت نہیں دیں گے. اللہ فرماتے ہیں تم سمجھتے ہو کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، جو تم سے پہلے لوگوں پر مثالیں آئیں، تم سے پہلے لوگوں پر آزمائشیں آئیں، وہ تو تمہیں آئی نہیں ابھی. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، انہیں سختیاں آئیں، انہیں تنگیاں آئیں. وَزُلْزِلُوا، ان کو اس طرح جھنجھوڑا گیا، اس طرح انہیں ہلایا گیا. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ، حتیٰ کہ رسول پکار اٹھے. وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ان کے ساتھ ایمان والے پکار اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنی آزمائش آئی کہ رسول جو کہ صبر کا پہاڑ ہوتے ہیں، جن کا صبر جو ہے وہ ایک مثال ہوتا ہے، تو وہ رسول بھی جو ہیں وہ پکار اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی. اتنی آزمائش پچھلے لوگوں کو آئی، ایمان والوں کو، رسول کے صحابہ کو اتنی آزمائش آئی، وہ پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب، خبردار اللہ کی مدد بڑی قریب ہے. تو یہ آمنا کہنا، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کا دعویٰ کرنا، آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات. ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ويعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو نہیں جانا، ابھی تک اللہ نے تم میں سے صبر کرنے والوں کو نہیں جانا. تو یہ دنیا آزمائش کا نام ہے، آزمائش کے بغیر ایک خاص طور پہ مومن کے لیے آزمائش ضرور ہوگی. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، اللہ سے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے، لیکن اگر آزمائش آ جائے تو پھر انسان کو صبر کرنا ہے. لا تتمنوا لقاء العدو، حدیث میں آتا ہے اللہ سے کبھی دشمن کے لقاء کی تمنا نہ کرو. واسألوا اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو. فإذا لقیتموہم فاثبتوا، لیکن اگر تمہارا سامنا ہو جائے دشمن سے، اگر جنگ کرنی پڑے تو پھر ثابت قدمی اختیار کرنی ہوگی. پھر وہاں ڈر جانا، پھر وہاں جو ہے وہ ہیلے بہانے سے فرار کے رستے اختیار کرنا، پھر وہ ہلاکت والے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. تو فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ چھوڑ دیے جائیں گے، کہ منہ سے آمنا کہہ دیا اب چھوڑ دیا جائے گا. وہم لا یفتنون، آزمائش نہیں ہوگی، ضرور آزمائش ہوگی.
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، البتہ تحقیق ہم نے آزمایا تھا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. اللہ ہمیشہ سے آزما رہے ہیں، دنیا ہے ہی آزمائش کا گھر. پہلے لوگوں کو بھی آزمایا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، پس اللہ ضرور جانیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کر دکھایا، جنہوں نے سچ بولا، جنہوں نے سچ بولا تھا آمنا باللہ. اللہ جان لیں گے ان لوگوں کو. وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ضرور وہ جان لیں گے جھوٹوں کو. اللہ کو تو پہلے ہی پتہ ہے، اصل میں اس کا ہمارے سامنے بھی اظہار ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے بھی اظہار ہو جائے گا، لوگوں کے سامنے کھرا کھوٹا واضح ہو جائے گا. اس مشکل میں کون ثابت قدم رہا اور کون جو ہے وہ واویلے کرتا رہا. جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور منافقین جو ہیں وہ واویلا کرتے رہے، وہ کہتے رہے یہ سارے وعدے جھوٹے تھے. جنگ بدر کے موقع پر جب فتح ہوئی، اب وہاں تو آزمائش نہیں ہوئی کیونکہ وہاں تو سب کو کہا ہی نہیں گیا تھا نکلو. اب جب وہاں فتح ہوئی جنگ بدر کے موقع پر اور بڑی بڑی اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انعامات کا وعدہ ہوا کہ جو بدری صحابہ ہیں ان کے لیے یہ انعام ہے، ان کے لیے یہ انعام ہے اور وہ جنتی ہیں، تو جنگ بدر کے موقع پر کوئی زیادہ آزمائش نہیں ہوئی. اب جنگ احد کے موقع پر جب آزمائش ہوئی، جب مسلمانوں پر مصیبت آئی، تو اس موقع پر پتہ لگا پھر منافقین کا اور مومنوں کا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلَاءِ دِينُهُم، جب منافق کہتے تھے، جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ کہتے تھے ان کو ان کے دین نے دھوکے میں مبتلا کر دیا. منافق کہتے تھے کہ لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم ہار جائیں گے. منافقوں کا اپنا کردار تھا اور مومنوں کا اپنا کردار تھا. مومنوں کا کیا کردار تھا؟ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، جب مومنوں کو منافقوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، تم ان سے ڈر جاؤ. فزادهم ایمانا، مومنوں کا ایمان بڑھ گیا. وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، انہوں نے کہا ہمیں اللہ کافی ہے اور اللہ سے بہتر کارساز کون ہو سکتا ہے. تو یہ آزمائش کے وقت پتہ لگتا ہے کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے. اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کو بھی ہم نے آزمایا تھا. اللہ نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے سچ کہا اور اللہ نے جان لیا جھوٹے لوگوں کو جنہوں نے جھوٹا آمنا باللہ کہا تھا. تو دنیا آزمائش کا گھر ہے، اس آزمائش سے کسی کو مفر نہیں ہے. یہ تو مومن ہے. اللہ فرماتے ہیں ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں، جو گناہ کرتے ہیں، کیا وہ گمان کرتے ہیں ان یسبقونا کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ پیچھے مومنوں کی بات ہوئی جو منہ سے آمنا کہتے ہیں. اب جو آمنا کہتے ہیں ان میں سے کچھ مومن ہیں، ان میں سے کچھ منافق ہیں، کچھ ان میں سے سچے ہیں آمنا کہنے میں، کچھ جھوٹے ہیں آمنا کہنے میں، لیکن یہ دونوں لوگ ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں. اب یہاں آیت نمبر 4 میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن کو ایمان کا دعویٰ ہی نہیں ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو آمنا کہتا ہی نہیں، میں تو آمنا کہہ کر پھنس جاؤں گا، میں تو جب آمنا کہوں گا آزمائش ہوگی، پتہ نہیں میں آزمائش پہ پورا اترتا ہوں کہ نہیں اترتا، میں آمنا کہتا ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو گناہ کرتے ہیں بہت زیادہ، جو آمنا کہتے ہی نہیں، جو کفر پہ چل رہے ہیں، تکلیفیں ان کو بھی آنی ہیں، ان کو بھی تکلیفوں سے مفر نہیں ہے، آزمائشیں ان کو بھی آنی ہیں. کیا دنیا میں کافروں پر کوئی مصیبتیں نہیں آتی، کوئی بیماریاں نہیں آتی، کوئی آزمائشیں نہیں آتی، کوئی موت ان پہ نہیں آتی، کوئی بیماری ان پہ نہیں آتی؟ کافروں پر بھی آتی ہے، سب پر آتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کیا گمان کرتے ہیں وہ لوگ جو برائیاں کرتے ہیں کہ وہ ہم سے سبقت لے جائیں گے؟ اگر ہم ان پر کوئی آزمائش بھیجیں گے گناہ کرنے والوں پر، کافر لوگوں پر، کیا وہ اس آزمائش سے اپنے آپ کو بچا لیں گے؟ کیا وہ اللہ سے سبقت لے جائیں گے؟ کیا اللہ کو ہرا دیں گے؟ ساء ما یحکمون، بہت بری بات ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں. یہاں یحکمون یظنون کے معنی میں ہے، بہت برا ہے جو وہ گمان کرتے ہیں. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم آمنا کہتے ہی نہیں، آمنا کہنے سے تو پھنس جائیں گے، اللہ نے آزمائش کرنی ہے، ہم آمنا کہتے ہی نہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ بچ جائیں گے؟ بچیں گے تو یہ بھی نہیں. بہت بری بات ہے جو یہ گمان کر رہے ہیں، جو یہ سوچ رہے ہیں. بچنا انہوں نے بھی نہیں ہے. ہم میں سے کچھ لوگ ہیں، ہم ان سے کہا جائے کہ قرآن پڑھیں، قرآن یاد کریں، قرآن پڑھیں، وہ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، آزمائشیں ہوں گی. قرآن پڑھنے سے بھی آزمائشیں ہوں گی اور نہ پڑھنے سے کیا آزمائشوں سے بچ جائیں گے؟ کیا نہ پڑھنے سے جو ہے وہ ان یسبقونا، کیا اللہ سے سبقت لے جائیں گے؟ آمنا کہیں گے تب بھی آزمائش ہونی ہے، کون سچا ہے کون جھوٹا، اور جو آمنا نہیں کہتے مصیبتیں ان پر بھی آنی ہیں. تو یہ دنیا نام ہی آزمائش کا ہے. دنیا میں تو ایک بندہ آ جاتا ہے، مومن ہے کافر ہے، ایک مومن ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، کاروبار کر رہا ہے، وہ کاروبار کے اندر
کتنی باتیں اللہ کی مانتا، کتنی باتیں اللہ کی نہیں مانتا. جو بندہ مومن نہیں ہے، کیا اس کے کاروبار میں آزمائش نہیں ہوتی؟ آزمائش تو اس کے کاروبار میں بھی ہوتی ہے، اونچ نیچ تو اس کے کاروبار میں بھی ہے. تو اصل میں انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں مخلوق ہوں، مجھے پیدا کیا گیا ہے. جب مجھے پیدا کیا گیا ہے تو پھر میں اس دنیا میں اپنی مرضی اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں رہ سکتا. صرف وہی شخص اپنی مرضی اپنی خواہش کے مطابق زندگی گزار سکتا ہے جو مخلوق نہ ہو. اس کو یہ کہنے کا حق ہے کہ مجھ پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم پہ پابندیاں کیوں ہیں، یہ دین اتنی پابندیاں ڈال دیتا ہے، یہ پابندیاں ہم نہیں مانتے، ہم اپنی خواہش پہ عمل کریں گے، جو مرضی ہوگی وہ کریں گے. ایک انسان کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا انسان یہ بات کہے. یہ صرف وہ کہہ سکتا ہے جو پیدا نہ ہوا ہو. اللہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہنا چاہیں تو، اور کوئی نہیں کہہ سکتا یہ بات. جب انسان مخلوق ہے، اب جس نے پیدا کیا ہے، اب اس نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اس نے تو آزمائش کرنی ہے اس کے مطابق. اب کوئی بندہ مومن ہے پھر بھی آزمائش ہونی ہے، جو بندہ مومن نہیں ہے اس کی بھی ہونی ہے. ہاں جو مومن ہے اس کی زیادہ ہوگی دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ مومن کے لیے اللہ نے آخرت بھی رکھی ہے. اللہ نے جنت دینی ہے. جنت ہمارے نزدیک سستی ہو سکتی ہے، اللہ کے ہاں سستی نہیں ہے. الا ان سلعۃ اللہ الغالی، الا ان سلعۃ اللہ غالی، خبردار اللہ کی جو چیز ہے بڑی قیمتی ہے. اللہ کی جنت بڑی قیمتی ہے اللہ کے نزدیک. اللہ نے ایسے نہیں دینی، اللہ نے کچھ دیکھ کر دینی ہے. تو مومنوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے. یہ نہیں کافروں کی نہیں ہوتی، ہوتی ان کی بھی ہے. دنیا ان کے لیے بھی جنت نہیں ہے. ایک حدیث ہم بعض دفعہ سنتے ہیں کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. اس سے بعض لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں کہ جی کافر کے لیے دنیا جنت ہے تو چلو دنیا جو ہے گناہوں میں گزار لو، کم از کم دنیا تو اچھی ہو جائے گی نا. یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. حدیث صحیح ہے. یہ کافر کے لیے دنیا جنت کا مطلب یہ نہیں کہ کافر کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی. یہ جو ہے نا کافر کے لیے جنت ہے وہ آخرت کے مقابلے میں ہے. کتنے کافر ہمیں اتنے بدحال نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں سے بھی بدحال نظر آتے ہیں، مسلمانوں سے بھی زیادہ برے حالوں میں ہیں. دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ، لیکن ان کی دنیا آخرت کے مقابلے میں جنت ہی ہے. قبر میں اور آخرت میں جس طرح عذابوں میں مستقل مبتلا رہنا ہے، تو دنیا کی آزمائشیں جو ہیں وہ اس کے مقابلے میں جنت ہیں. اور ایک مومن دنیا میں بہت سے ایسے مومن بھی ہیں جن کو دنیا میں بڑی نعمتیں ملی. ابھی میں نے حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی. دنیا کی بادشاہت، ایسی بادشاہت جو اللہ نے کسی کو بھی نہیں دی، اس کے باوجود ان کے لیے دنیا قید خانہ تھی. کیوں؟ کہ وہ جو رکاوٹیں ہیں دنیا کے اندر، یہ کرو یہ نہ کرو، آخرت میں تو یہ رکاوٹیں نہیں ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی انسان کو نعمتیں مل جائیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں، آخرت کے مقابلے میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آخرت میں تو اللہ نے مومن کو کتنا دینا ہے، مومن کو اللہ نے آخرت میں اتنا دینا ہے کہ یہ دنیا جتنی بڑی ہے، اس دنیا کا 10 گنا آپ کر لیں، اتنی جگہ تو اللہ نے ایک ہی بندے کو دے دینی ہے، ایک ہی مومن کو دے دینی ہے. تو بہرحال یعنی یہ دنیا جو ہے آزمائش کا نام ہے. یہ آزمائش ہر ایک کی ہونی ہے. انسان بس اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں مخلوق ہوں، اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے. جب اللہ نے پیدا کیا ہے میں اللہ سے نہیں بھاگ سکتا. جب انسان اللہ سے نہیں بھاگ سکتا تو پھر انسان اللہ سے مقابلہ کر کے دنیا میں نہیں رہ سکتا. انسان کا کیا کام ہے؟ عقل مندی کس میں ہے، خیر و برکت کس میں ہے؟ کہ انسان اللہ کے سامنے جھک جائے اور انسان اپنے آپ کو تابع کر لے، اور انسان کہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح. اللہ نے فرمایا اے ابراہیم جھک جا، انہوں نے کہا میں جھک گیا. اور ایک مسلمان بھی یہ بات کہتا ہے. ایک مسلمان صرف زبان سے یہ بات نہ کہے، ایک مسلمان زبان سے اور عملاً یہ بات کہے اور اس کا اظہار کرے. یہی بات ہمیں ان آیات سے سمجھ آ رہی ہے. چلیں جی وقت ختم ہو گیا ہے تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت